اصل میں وہ ایک الزام لگا تھا ہمارے بزرگوں پر. تو اس دور میں الزام لگا تھا کہ یہ لوگ گستاخ رسول ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہ الزام لگا اور حرمین کے علماء کے پاس وہ بھیجا گیا ہمارے اکابر کی عبارتوں کو توڑ موڑ کے, جیسے وہ میں نے اتوار میں بیان کیا تھا نا اشرف علی رسول اللہ والا الزام. ایسے بہت سارے الزام لگا کے سعودی عرب میں, اس وقت سعودی نہیں تھا, حکومت سعودیہ نہیں تھی, جو علماء تھے اس وقت, تو وہاں جب بھیجا گیا تو وہاں کے علماء نے پھر ہندوستان کے ان علماء کے خلاف ایک فتویٰ صادر کیا کہ یہ لوگ گستاخ رسول ہیں. پھر علماء نے اس کے جواب میں ایک رسالہ لکھا اور ان عبارتوں کی تحقیق لکھی کہ یہ توڑ موڑ کے پیش کی گئی ہیں, حقیقت ایسی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ نبی کے جسد اطہر کے ساتھ جو مٹی چھو رہی ہے وہ عرش اور کعبہ سے بھی افضل ہے. اتنی محبت ہے, ہم گستاخ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اس اعتراض کے جواب میں لکھا گیا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اور پھر اس پر مکہ اور مدینہ کے درجنوں علماء نے دستخط کیے ہیں کہ ان علماء کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہیں اور ان پر گستاخی رسول کا جو الزام لگا ہے اس الزام سے یہ لوگ بری ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے تو اس مجبوری سے یہ لکھا گیا ہے. یہ جو بات المہند علی المفند میں لکھی ہے یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے. اگر کوئی یہ نظریہ نہیں رکھتا بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ عرش افضل ہے قبر کی مٹی سے تو بھی مسلمان ہے وہ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اگر کسی کو علماء دیوبند کے عقیدے کے اس جز سے اختلاف ہے تو یہ عقیدہ ایسا ہے جس کو قرآن و سنت نے کھول کے بیان نہیں کیا, اور جس بات کو قرآن و سنت کھول کے بیان نہ کرے اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. اگر ان کا یہ موقف ہے, آپ کا اس کے خلاف موقف ہے, اس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ بنیادی عقائد نہیں ہیں جن سے قبر میں ہم سے سوال ہوگا, جن کے بارے میں یا میدان حشر میں سوال ہوگا. تو اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا, میرا تو وہی عقیدہ جو المہند علی المفند میں لکھا ہوا ہے, میرا تو وہی عقیدہ جو المہند علی المفند میں لکھا ہوا ہے, لیکن اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا بھی ہے تو اگر وہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے تو اس میں اختلاف رائے کرنے والا بھی اہل سنت والجماعت میں داخل ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال بات؟ تو میں خود المہند المفند کے اس شق کے بارے میں نے بتایا کہ مجھے بھی, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا یہ عقیدہ یہ میرا نظریہ ہے. طبعی میلان میرا اس بارے میں ابن تیمیہ ہی کے قول کی طرف ہے, تو میرا جو اپنا طبعی رجحان ہے وہ ابن تیمیہ ہی کے قول کی طرف ہے. المفند میں لکھا ہوا ہے, میرا تو وہی عقیدہ جو المہند المفند میں لکھا ہوا ہے, لیکن اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا بھی ہے تو اگر وہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے تو اس میں اختلاف رائے کرنے والا بھی اہل سنت والجماعت میں داخل ہے. کہ میں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی عرش سے افضل ہے یا نہیں ہے, اس مسئلے کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. المہند علی المفند میں اگر یہ بات لکھی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اکابر کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں نہیں ہے. کوئی اس کو مانتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں مانتا تو بھی ٹھیک. تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں اس کو نہیں مانتا بلکہ میں اس میں توقف کرتا ہوں. تو ان محترم نے فوراً یہ ایک بیان ریکارڈ کروایا کہ یہ ان کے بیانات کا نتیجہ ہے کہ مفتی صاحب کی طبیعت میں اعتدال پیدا ہو گیا ہے. جو المہند علی المفند میں لکھا ہوا ہے, میرا تو وہی عقیدہ جو المہند علی المفند میں لکھا ہوا ہے, میرا تو وہی عقیدہ جو المہند علی المفند میں لکھا ہوا ہے, لیکن اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا بھی ہے تو اگر وہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے تو اس میں اختلاف رائے کرنے والا بھی اہل سنت والجماعت میں داخل ہے. ٹھیک ہے, یہ الفاظ اس کے نہیں ہے لیکن ابھی مجھے پوری ورڈنگ یاد نہیں ہے. یعنی ان کے بیانات سن سن کے ہم اتنے براڈ مائنڈڈ سے ہو گئے ہیں کہ اب ہم, حالانکہ جو میرے شاگرد ہیں جو مجھ سے, میں 18 سال ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے مدرسے میں اور فتوے کا کام کرتے ہوئے, اس وقت سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو یہ اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. پچھلے کلپ میں تو تم نے نہیں مانا ہوا تھا اور وہ ڈال رہا ہے ابن تیمیہ کے کھاتے میں تاکہ اہل حدیثوں کو اپنے ساتھ ملا لے کہ جی ابن تیمیہ نے بحث کی ہے تو مجھے ابن تیمیہ کا موقف نہیں. ابن تیمیہ تو پہلے بھی بحث کی ہوئی تھی, انجینئر صاحب کے کلپ کی وجہ سے آپ کو توبہ کرنی پڑی کیونکہ وہ اس میں خود ہی کہہ رہا ہے کہ میری وہاں مجھے کلپ بھیج رہی ہے, مجھے نہ اس کے کلپ بھیجا کرو. میں لکھا ہوا ہے, میرا تو وہی عقیدہ جو المہند علی المفند میں لکھا ہوا ہے, میرا تو وہی عقیدہ جو المہند علی المفند میں لکھا ہوا ہے, لیکن اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا بھی ہے
تو اگر وہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے تو اس میں اختلاف رائے کرنے والا بھی اہل سنت والجماعت میں داخل ہے.